ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا.
ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، درود و سلام آقا دو جہان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ پر خاص اور مختص ہوں۔ سورۃ الجن پارہ نمبر 29 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، اے محبوب آپ کہہ دیجئے اوحی الی کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، انہ استمع نفر من الجن کہ جنوں کی ایک جماعت نے، جنوں کے ایک گروہ نے قرآن مجید سنا ہے۔ جب انہوں نے قرآن مجید کو سنا، فقالوا تو انہوں نے کہا، انا سمعنا قرآنا عجبا، بے شک ہم نے قرآن سنا ہے اور ایسا قرآن ہے کہ عجبا کہ جو انسان اس کو سن کے تعجب میں پڑ جاتا ہے۔ یا تو تعجب ہے اس کی فصاحت اور بلاغت کے حساب سے کہ اتنا فصیح اور بلیغ قرآن ہم نے زندگی میں پہلی بار سنا ہے، یا پھر تعجب ہے اس کی رحمتوں کا، یا پھر تعجب ہو رہا ہے کہ اس کے سمجھانے کے انداز پر۔ سورۃ احقاف میں ہے پارہ نمبر 26 میں کہ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جنوں کا ایک گروہ آیا اور اس نے آ کے قرآن مجید کی تلاوت سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے وادی نخلہ میں۔ آپ فجر کی نماز میں تلاوت کر رہے تھے، جنوں کا ایک وفد آیا، اس نے آ کے قرآن مجید کی تلاوت سنی۔ جب انہوں نے قرآن سنا، فلما حضروہ قالوا انصتوا، وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، توجہ سے سنو۔ فلما قضی، قرآن مجید کی تلاوت ختم ہو گئی، ولوا الی قومہم منذرین، قرآن سن کر وہ جن اپنی قوم میں گئے۔ قالوا یا قومنا، قوم کو جا کر انہوں نے کہا، انا سمعنا کتابا، آج ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے، انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتاری گئی ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کی کتاب کی تصدیق کرتی ہے۔ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، جو ہدایت کرتی ہے سچے دین کی طرف، وَيَهْدِي إِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ ہدایت کرتی ہے صراط مستقیم کی طرف۔ اصل میں ہوا یوں، جب جنہوں نے قرآن سنا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، آپ سے آ کر عرض کی، اے اللہ کے رسول ہم پریشان تھے، آپ سے پہلے 1,24,000 قوموں پہ پیغمبر آئے ہیں، آپ سے پہلے بھی آسمان سے کتابیں اتاری گئی ہیں، لیکن قرآن مجید کے اترنے سے پہلے ہماری حالت اور پوزیشن یہ تھی، جب ہم چاہتے آسمان پہ چلے جاتے، جو چیز مرضی ہم سننا چاہتے سن لیتے، ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی، ہمارے اوپر کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ اب اچانک ایسا ہوا ہے کہ ہم آسمان پر جانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہاں آسمان پہ دیکھتے کیا ہے، وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اب ہم نے دیکھا
کہ آسمان کے ہر راستے پر، جو راستہ اوپر جانے کا ہے، ہر راستے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب سکوٹی لگا دی ہے. فرشتے پہرا دے رہے گے، مولیات حرسن شدیدن، پہرے داروں سے، چوکی داروں سے آسمان سارا کا سارا بھرا ہوا ہے. وشہبا، اور شعلوں سے بھرا ہوا ہے. جہنم کی آگ پر پکائے ہوئے پتھر، انہیں انگارے بنا کر پورے آسمان کے جتنے راستے ہیں وہاں پر ان کو رکھا ہوا ہے، اور ساتھ میں چوکیدار کھڑا ہے. اب ہم میں سے جو بندہ بھی اس کو سننے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات جو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کو حکم فرماتے ہیں، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام باقی دیگر فرشتوں کو بتاتے ہیں. پہلے یوں ہوتا تھا، جب حضرت جبرائیل فرشتوں سے کہتے، فرشتے پھر دوسرے فرشتوں کی ڈپٹی لگاتے، آگے ان کو حکم دیتے، ہم وہ باتیں سن لیا کرتے تھے، ان میں سے کچھ نہ کچھ ہمیں پتہ چل جایا کرتا تھا. پھر ہم دنیا میں آ کے یہ جو نجومی ہے، یہ جو کاہن ہے، یہ جو یہاں کے دکانیں کھول کے بنا کے بیٹھے ہیں، ہم انہیں آ کے بتاتے تھے. ایک سچ ہوتا تھا، 99 ہم اس میں جھوٹ ملا کے پھر آ کے ہم ان کو بتاتے تھے. لیکن اب اچانک ایسا ہو گیا ہے کہ ہمارے راستے بند کر دیے گئے ہیں، پہرے دار لگ گئے ہیں، اب وہاں شعلے پڑے ہیں، انگارے پڑے ہیں. اگر ہم میں سے کوئی بھی جن کان لگا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات سننے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے پیچھے شعلہ لگ جاتا ہے، وہ اس کو وہ چنگاری، وہ انگارہ اس کو مارتے ہیں، وہ جن جل کے راکھ ہو جاتا ہے. اب شیاطین کیا کرتے ہیں؟ اب ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہو کے اب یہ آسمان پر کان لگانے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی حکم سنیں، کوئی بات سنیں ہم. لیکن اوپر سے وہ فرشتہ وہ چنگاری اس کو مارتا ہے، اس چنگاری کی وجہ سے وہ سننے سے پہلے ہی جل کے راکھ ہو جاتا ہے. اکثر ہم نے رات کو دیکھا ہے کہ جب ہم رات کو سوئے ہوتے ہیں، اگر انسان کی نظریں آسمان کی طرف ہوں تو ایسے ایک ستارہ چمکتا ہے روشنی کی طرح، پھر اچانک بجھ جاتا ہے. وہ یہی ہوتا ہے، وہ شیطان کو وہ شعلہ مارا جاتا ہے جو شیطان کان لگا کے آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سننے کی کوشش کرتا ہے. قرآن مجید نازل کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سکوٹی کا انتظام کیا. جب حضرت جبرائیل امین کو اللہ تعالیٰ نے وحی دی قرآن کی، پھر اللہ نے کیا کہا کہ اے جبرائیل اکیلے نہیں جانا. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ساتھ فرشتوں کی ایک پوری جماعت بھیجی. یہ سکوٹی میں آئے. کیوں؟ قرآن بطور وحی نازل ہو رہا تھا، آسمان پر بھی پہرے دار، تاکہ جن اور شیاطین کوئی بات ایڈوانس سن کر اس میں 100 جھوٹ ملا کے وحی کے پہنچنے سے پہلے نہ خبر دے دیں وہ زمین میں. اس لیے سکوٹی لگ گئی، پہرے دار بٹھا دیا گیا. اب جب حضرت جبرائیل وہ وحی لے کے آ رہے گئے، اب پوزیشن یہ ہے کہ پوری سکوٹی میں، پوری فرشتوں کی جماعت میں اب وہ قرآن مجید کی وحی، حدیث رسول کی وحی لے کر آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں، تاکہ راستے میں بھی کوئی شیطان، کوئی جن مداخلت نہ کرے، کوئی گڑبڑ نہ کرے. بالکل بعین ہی وہی الفاظ، بعین ہی قرآن مجید کے وہی لفظ جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل کو بتائے ہیں، انتہائی سکوٹی میں بعین ہی وہ الفاظ آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیے جائیں. وحی کا دیکھیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا دیکھیں کیسے انتظام کیا جا رہا ہے. جن کہہ رہے گئے ہم پریشان تھے، ہم بڑے حیران تھے، آج تک ایسا نہیں ہوا. اب یہ اچانک آسمان کا سسٹم
سارا بدل گیا ہے، اس میں تبدیلی آ گئی ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ یہ تو ابھی ہم نے قرآن سنا ہے اور ہمیں پتہ چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی کی کیفیت، جب یہی قرآن مجید کی حدیث کی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی، تب حضور کی کیا حالت ہوتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی اور میری جو ران ہے، میری ران وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کے نیچے تھی۔ ہم بیٹھے تھے، اکٹھے بیٹھے تھے، میں حضور کے ساتھ بیٹھا تھا، آپ کی ران، آپ کی ٹانگ مبارک میری ٹانگ کے اوپر تھی۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی، اور وحی کی شدت، وحی کی تکلیف اتنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم جو تھا، آپ کا جسم مبارک وہ پسینے پسینے ہو گیا، اور میری ٹانگ، میری ران مجھے ایسے لگے کہ آج میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی، آج میری ران کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ اتنا وزن، اتنی شدت، میں ڈر گیا اور میں گھبرا گیا۔ جب وہ وحی کی کیفیت ختم ہوئی، پھر جا کے وہ وزن جو تھا، جو میری ٹانگ پہ آ گیا تھا، پھر جا کے وہ ختم ہوا۔ آسمان سے وحی کیسے آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وحی کتنی تکلیف سے، کتنی مشقت سے آپ اس وحی کو لے رہے ہیں، پھر اس سے ڈبل تکلیف کے ساتھ، پھر اس سے ڈبل مشقت کے ساتھ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن مجید کو، آسمان سے آئی ہوئی وحی کو بعین ہی لفظ با لفظ لوگوں تک پہنچایا۔ اب لوگوں تک پہنچانے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف آئی ہے، اس کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کا پہلا اعلان کیا، پہلا پہاڑی پہ چڑھ کر آپ نے اس وحی کا پہلا خطبہ دیا، کہا اے عرب کا لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلح العرب والعجم، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، عرب کے بھی بادشاہ بن جاؤ گے، عجم کے بھی بادشاہ بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا بھی بہتر کر دے گا اور آخرت بھی بہتر کر دے گا۔ آپ نے وہ وحی انسانوں تک پہنچائی، وحی پہنچانے کا جو رزلٹ ملا، وحی پہنچانے کا جو انعام ملا، وہ کیا؟ اسی وقت بھری مجلس میں آپ کے ہی چاچے ابو لہب نے کہہ دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس لیے ہمیں بلایا ہے؟ یہ کوئی کام ہے؟ ہمارا قیمتی ٹائم تھا، ہمارا قیمتی وقت تھا، آپ نے ہمارا ٹائم ضائع کر دیا۔ بد دعائیا کلمے کہے بھتیجے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے، کیونکہ حضور نے تو کچھ ہی نہیں کہا، کیونکہ حضور کے تو وہ چاچا جی تھے، حضور سے وہ بڑے تھے، باپ کی جگہ پر تھے، آپ تو ادب احترام میں خاموش ہیں، آپ نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اسی وقت حضرت جبرائیل کو بھیج دیا کہ جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرماؤ اور کہو تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اسے کہہ دے ابو لہب سے کہ تیرے ہاتھ برباد ہوں اور تو خود ہلاک ہو، میرے نبی کے بارے میں ایسے الفاظ مت استعمال کر۔ بےزتی ہو گئی، بڑی مجلس میں توہین ہو گئی ابو لہب کی۔ اب اس نے گھر جا کے کیا کیا؟ اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج بھری مجلس میں میری بےزتی کر دی ہے، میری توہین ہو گئی ہے، تمہارے باپ کی انسلٹ ہو گئی ہے، اگر تم میرے بچے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا نکاح ہو چکا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ یہ رزلٹ ملا وحی پہنچانے کا۔
وحی پہنچانے کا یہی انعام ملا کہ آپ کی امت کے لوگوں نے آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، آپ کے چاچا ابو حمزہ کو شہید کر دیا۔ وحی کا انعام یہ دیا۔ ایک وحی آئی کیسے، پھر جس انداز سے حضرت جبرائیل سے حاصل کی وہ شدت، وہ تکلیف، پھر اب لوگوں تک پہنچا رکھے گئے۔ اب آگے سے انعام، آگے سے تکلیف کیا مل رہی ہے؟ شیب ابی طالب میں 3 سال، پورے مکمل 3 سال شیب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے فیملی کو، آپ کے خاندان کو شیب ابی طالب میں بند کر دیا۔ کھانا پینا سب بند، ملنا ملانا سب بند، کوئی ان سے رشتہ داری نہیں کرے گا، کوئی ان سے تعلق نہیں کرے گا رکھے گا، کوئی ان سے لین دین نہیں کرے گا، کوئی ان کو کھانے پینے کی چیز نہیں دے گا، کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، کوئی ان سے ملاقات نہیں کرے گا۔ 3 سال سوکھے چمڑے انہیں انگاروں پہ پکا پکا کے کھا کے گزارا کیا ہے 3 سال۔ یہ اس خالص شریعت، اس خالص وحی کو پہنچانے کا انعام ملا۔ آپ نے جب وہ وحی انسانوں تک پہنچائی، انہی انسانوں نے، امت محمدیہ والوں نے پتھر مار مار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خون و خون کر دیا۔ ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن مجید، یہ وحی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک کس انداز سے پہنچائی ہے۔ ہمارا حال یہ ہے، ہماری پوزیشن یہ ہے کہ اس آئی ہوئی آسمان سے وحی قرآن مجید کی صورت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی صورت میں آئی ہوئی آسمان سے جو وحی ہے، ہمارے پاس ایک تو نہ اس کو پڑھنے کا ٹائم ہے، اور نہ ہم میں سے کوئی اس کو پڑھ کے اس پر عمل کرنے کی کسی کو توفیق ہے۔ اسی دنیا میں بیٹھ کے مولویوں نے علم حاصل کر کے اپنے اپنے فرقے، اپنے اپنی جماعت، اپنے اپنے گروہ کی ایک کتاب لکھ دی ہے۔ کہیں فقہ کی صورت میں ہے، کہیں فضائل اعمال کی صورت میں ہے، کہیں کس صورت میں ہے، کہیں کس صورت میں ہے۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کو غلافوں میں بند کر کے رکھ دیا ہے۔ اب ایک مولوی صاحب نے جو کتاب لکھی ہے، اب ہم نے اسی کتاب کو ہدایت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ اب اسی کتاب کو پڑھتے ہیں، اسی کتاب کا درس دیتے ہیں، انہی کتابوں کے کورس کرائے جاتے ہیں، وہی کتابیں پڑھا کے ان بچوں کو عالم بنایا جاتا ہے۔ ہاں، قرآن مجید نہیں پڑھایا جاتا، قرآن مجید سے دور رکھا جاتا ہے۔ عوام کو بھی، طلباء کو بھی یہی سمجھایا گیا ہے، اگر تم قرآن کے قریب ہوگے تو تم گمراہ ہو جاؤ۔ حضرت کعب احبار رحمت اللہ علیہ، ان کا باپ عالم تھا یہودیوں کا بہت بڑا، باپ بوڑھا ہو گیا، اب مرنے کے قریب ہے، بچے کو بلا کے وصیت کر رہا ہے حضرت کعب احبار کو، میں مر جاؤں گا، میں چلا جاؤں گا اس دنیا سے، لیکن میں نے اپنی زندگی اس بستی میں، اس علاقے میں گزاری ہے، ان کا جو بھی مسئلہ آتا تھا اس کا جواب میں ان کو دیتا، پھر میں اپنی ایک کتاب میں لکھ لیتا۔ آج تک جتنے مسائل درپیش آئے ہیں میں نے وہ سارے کے سارے کتاب میں لکھ دیے ہیں۔ اب تیرے لیے میں نے ایک کتاب بنا دی ہے، اب تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یقیناً میرے مرنے کے بعد تو میرا بیٹا ہے، اب تو ہی عالم ہے، میری مسند پر تو ہی بیٹھے گا۔ اب میں نے تیرے لیے کتاب لکھ دی ہے، تجھے جو بھی مسئلہ پیش آئے اس کتاب کو اٹھا لینا، میری لکھی ہوئی کو، اس میں سے دیکھ کے اب لوگوں کو بتا دینا۔ اوریجنل آسمان سے آئی ہوئی تورات، اوریجنل آسمان سے آئی ہوئی انجیل، اس کو اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، آپ نے نبوت کا اعلان کیا، آپ نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ کعب احبار کو اسلام کی دعوت دو۔ صحابی گئے، انہوں نے جا کے اسلام کی دعوت دی۔ آگے سے کعب احبار نے کہا ایک منٹ ٹھہر جاؤ، وہ باپ کی لکھی ہوئی کتاب اٹھائی،
باپ کی لکھی ہوئی کتاب اٹھا کے اب کیا کیا، اس میں سے دیکھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذکر، آپ کی کوئی صفات کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ اس نے کہا اگر یہ دعوت سچی ہوتی تو میرا ابا جی، میرا باپ اس کے بارے میں ضرور لکھتا، لہذا یہ دعوت سچی نہیں ہے، میں نہیں مانتا، ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت آئی، انہوں نے اسلام کی دعوت دی، اب انہوں نے باپ کی کتاب اٹھائی، اس میں دیکھا خلفاء کے بارے میں بھی کچھ نہیں لکھا ہوا، دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے، انہوں نے بھیجا کہ جاؤ کعب احبار کو اسلام کی دعوت دے کے آؤ۔ اب صحابہ کعب احبار کے پاس آئے، اسلام کی دعوت دی۔ اب یہ حضرت کعب احبار پریشان ہو گئے، بے اسلام کی دعوت تیسری بار میرے پاس آ رہی ہے، لیکن حالت اور کیفیت اسلام کی یہ ہے کہ یہ روز بروز کثرت کے ساتھ دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے، لوگ بڑی تیزی سے مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، جنگیں جیتتے جا رہے ہیں، علاقے فتح کرتے جا رہے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ میرے باپ نے اس کے حوالے سے کوئی لفظ ہی نہیں لکھا۔ کہیں میرے باپ سے غلطی تو نہیں ہوگی، کہیں میرا باپ بھول تو نہیں گیا؟ ٹھہر جاؤ ایک منٹ، میں آسمان سے اتری ہوئی تورات اوریجنل اصل کتاب اٹھا کے میں دیکھوں تو صحیح، کہیں میرا باپ بھول تو نہیں گیا، کہیں میرے باپ سے غلطی تو نہیں ہو گئی۔ اب تورات اٹھاتے ہیں، تورات اٹھا کے جیسے ہی تورات کو کھولا، سامنے اللہ اکبر پہلے صفحے پر ہی لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام لکھا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں جان کا نام لکھا ہوا ہے۔ جب ورقہ پلٹا، اس میں دیکھا کہ وہ سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 یار ہیں، 4 خلیفے ہیں، آپ کے جو اصحاب ہیں، ان کا لکھا ہوا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ زاروں قطار اس نے رونا شروع کر دیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، زاروں قطار رو رہا ہے۔ اسی رونے والی کیفیت میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ امیر المومنین نے کہا آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کو تو مسکرانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے، آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے، آپ مسلمان ہو گئے، خوش ہو جاؤ، رو کیوں رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ کہا امیر المومنین رو اس لیے رہا ہوں، یہی دعوت اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی میرے پاس پہنچی تھی، کاش میں اس وقت نبی کی بات مان کے مسلمان ہو جاتا، کلمہ پڑھ لیتا، آج میں بھی تمہاری طرح صحابی ہوتا۔ میرے سگے باپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میں اپنے باپ کی لکھی ہوئی کتاب پر میں بھروسہ کر کے بیٹھ گیا، اسی کے سہارے اور آسرے پہ میں بیٹھ گیا۔ اوریجنل جو آسمان سے اتری ہوئی تورات تھی، انجیل تھی، میں نے اس کا مطالعہ نہیں کیا، میں نے اس کو پڑھ کے نہیں دیکھا۔ جب تک ہم آسمان سے اترے ہوئے قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھیں گے، تب تک ہم صراط مستقیم پر نہیں چل سکتے۔ واحد ذریعہ ہے، واحد طریقہ ہے صراط مستقیم کو تلاش کرنے کا، صراط مستقیم پر آنے کا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں مولوی جو کہتے ہیں آپ قرآن مجید کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، سورۃ القمر ہے، 3 بار اللہ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ قرآن نہیں سمجھتے ہو؟ ہم نے آسان بنایا ہے تمہارے لیے، تم پڑھو، اس کو سمجھو، تمہارے لیے آسان ہے۔ پھر کہا اللہ نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ قرآن آسان ہے، اللہ کہتا ہے آسان ہے، مولوی کہتا ہے مشکل ہے، مولوی کہتا ہے قرآن مشکل ہے، پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے، اللہ کہتا ہے قرآن آسان ہے، تم کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔
کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اللہ کہتا ہے تم قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے ہو، مسئلہ کیا ہے؟ ام علی قلوب اقفالها، کہیں تمہارے دلوں پہ تالے تو نہیں لگ گئے؟ دنیا کی ہر کتاب پڑھی جا رہی ہے، سمجھی جا رہی ہے، لوگ 16 سال 20 سال رات دن ایک کر کے دنیاوی کتابیں پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، لکھتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، پروفیسر بنتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں بنتے، اگر اسی محنت کے ساتھ، اسی توجہ کے ساتھ، اسی کوشش کے ساتھ اگر کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی تو وہ آسمان سے اترا ہوا قرآن ہے۔ بریلوی نہیں بنو گے تو کیا بنو گے بتاؤ؟ پھر وہابی بنو گے، پھر دیوبندی بنو گے، پھر تم شیعہ بنو گے، پھر تم قادری بنو گے، پادری بنو گے، چشتی بنو گے، سہروردی بنو گے، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں بنو گے، بنے کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام جمع ہیں، آپ نے ایک لکیر کھینچی، ابن ماجہ کی حدیث ہے، مسند احمد میں بھی ہے، خطا خطن، آپ نے ایک خط کھینچا، ایک لکیر کھینچی، فخط خطین عن یمینہ، پھر آپ نے اس سیدھی لکیر کی دائیں سائڈ پر اور 2 لکیریں کھینچی، وخط خطین عن یسارہ، پھر آپ نے وہ جو سیدھی لکیر تھی اس کی الٹی سائڈ پر، بائیں سائڈ پر آپ نے 2 لکیریں اور کھینچ دی۔ پھر کیا کیا آپ نے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو سیدھی لائن تھی، لکیر تھی، آپ نے فوازا یادہ فی الخط الاسود، درمیانی لائن پر، سیدھی لائن پر آپ نے اپنا ہاتھ رکھا اور آپ نے فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ ہے وہ اللہ کا راستہ، ھذا سبیل اللہ، یہ ہے وہ اللہ کا راستہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی، کیا؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اے میری امت کے لوگوں، یہ ہے صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم، اس کی دائیں سائڈ پر 2 لائنیں ہیں، اس کی بائیں سائڈ پر 2 لائنیں ہیں، جو دائیں لائنوں کی طرف جائے گا، بائیں لائنوں کی طرف جائے گا، انہوں 4 لائنوں پر شیطان بیٹھا ہے، وہ پوری کوشش کرے گا تمہیں کھینچنے کی، تمہیں گمراہ کرنے کی، کہیں ایسا نہ ہونا کہ تم ادھر ادھر ہو جانا۔ بالکل، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ جو سیدھی لائن جا رہی ہے، قال اللہ اور قال رسول اللہ والی، اللہ کہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان والی جو سیدھی لائن جا رہی ہے، اسی کو پکڑ لینا، یہ ہے ھذا سبیل اللہ، یہ ہے صراط مستقیم، یہ راستہ ہے جو جنت کو جاتا ہے۔ باقی جو 4 راستے نکل گئے ہیں، 2 دائیں سائڈ پہ، 2 بائیں سائڈ پہ، یہ جہنم کو جا سکتے ہیں، جنت کو نہیں جاتے۔ میں حیران ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ۔ آپ نے آج سے 1450 سال پہلے کہہ دیا تھا، سیدھی لائن کھینچ کے 2 دائیں سائڈ پہ، 2 بائیں سائڈ پہ۔ اللہ کو پتہ تھا کہ بعد میں 4 امام آئیں گے، بعد میں 4 امام آئیں گے اور پوری امت جو ہے وہ انہیں 4 اماموں میں الجھ جائے گی۔ حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی، یہ 4 لائنیں ہیں، ان 4 لائنوں کے مقابلے میں قرآن ہے اور حدیث ہے جو ھذا سبیل اللہ ہے۔ پھر ان 4 مین فرقوں میں سے، شافعی، حنبلی، مالکی، حنفیوں میں سے پھر آگے مختلف گروہ بنتے ہیں۔ پہلے حنفی ہیں، حنفی کے بعد پھر دیوبندی بن گئے، حنفی ہیں پھر بریلوی بن گئے، حنفی ہیں پھر سنی بن گئے، حنفی ہیں پھر چشتی بن گئے، حنفی ہیں پھر قادری بن گئے، حنفی ہیں پھر لبیک یا رسول اللہ بن گئے۔ ہیں حنفی ہیں یہ سب، پیچھے امام ابو حنیفہ ہے، آگے دیکھو کتنی شاخیں بن گئی ہیں۔ اچھا اسی طرح آپ مالکی دیکھ لو، مالکی ہیں، پھر مالکیوں میں آگے شاخیں ہیں، حنبلی ہیں، حنبلیوں کے اندر پھر شاخیں ہیں۔ اچھا اس کے بعد شافعی ہیں، شافعیوں میں پھر شاخیں ہیں، اور محمدی کہاں گئے ہیں؟
جو آسمان سے اتنے انتظام کے ساتھ شریعت انسانوں تک پہنچائی گئی ہے، اس کو کسی نے نہ پڑھا، نہ پرکھا، نہ سمجھا۔ بریلوی، دیوبندی، وہابی، شیعہ بن کے کڑ گئے ہیں، نفرت پھیلا دی ہے، لوگوں کو جدا کر دی ہے۔ اس لیے حضور نے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، باقی جو جدا جدا راستے ہیں، جو قرآن اور حدیث سے الگ کرنے والے راستے ہیں، ان میں نہ جانا۔ شیطان بیٹھا ہے میٹھی میٹھی باتیں کر کے، میرے میٹھے میٹھے بھائیو، میرے میٹھے میٹھے بھائیو کر کے وہ کھینچ لے جائیں گے اور تمہیں گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ اب یہ بات غلط ہے یا صحیح ہے کہ ہم قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھ لیں؟ تمہارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے حیف تمہارے اوپر۔ پھر اگر قرآن ترجمے سے نہیں پڑھیں گے تو کون سی چیز ہے جو آپ پڑھو گے؟ بتاؤ۔ قرآن ترجمے سے نہیں پڑھو گے تو یہ ممبر پھر ہمارے لیے روزی کا ذریعہ ہے، ہم تو کمائیں گے، پھر ہم تو کھل کے بولیں گے پھر کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیڑا پار کر دیا تھا، کتے کو بندہ بنا دیا، بندے کو کتا بنا دیا، مردے کو زندہ کر دیا، زندے کو مردہ کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بیٹھے ہیں جیسے وہ بیان کرنے والا جاہل ہے، جیسے سننے والے جوہلا بیٹھے ہیں، سبحان اللہ کی بمار ہے، اوپر کھڑے ہو کے پیسہ 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 پیسہ، وہ مزید مچھرتا جا رہا ہے، مزید وہ جوش میں آتا جا رہا ہے۔ تماشا بنا دیا، تماشا۔ سادہ دین ہے، اس دین کے اندر کوئی بناوٹ نہیں ہے، سمپل دین ہے جو آسمان سے آیا ہے، ہر بندہ بآسانی مکمل طور پر اس پر چل سکتا ہے۔ یہ دین، یہ شریعت ایسی نہیں ہے کہ امیر چل سکے اور غریب نہ چل سکے، امیر غریب کے لیے برابر ہے، یکساں۔ یہ ہم ہیں کہ ہم نے قرآن سے اپنا ناطہ توڑ دیا ہے۔ کل قیامت ہوگی، اللہ کے رسول فرمائیں گے، سورہ فرقان کہتی ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّي إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ یہ ہے میری امت محمدیہ، اللہ، یہ ہے وہ امت جنہوں نے قرآن جیسی کتاب کو چھوڑ دیا تھا۔ فضائل اعمال لکھ لیا انہوں نے، فضائل اعمال۔ اب ہر فرقے نے فضائل اعمال نام کی ایک کتاب لکھ دی ہے، عصر کو بھی اسی کا درس، مغرب کو بھی اسی کا درس، سحر کو بھی اسی کا درس، عشاء کو بھی اسی کا درس، گشت میں جا رہے ہیں تو فضائل اعمال ہے۔ وہ تم جاہلوں کو قرآن نہیں آتا؟ 40 دن وقف کر دیتے ہو، گھر نہیں جاتے ہو، گھر کی دیکھ بھال نہیں کرتے ہو، رات دن تم نے 40 دن وقف کیے ہیں فضائل اعمال کے لیے۔ سختی کے ساتھ امیر صاحب نے منع کر دیا ہے کہ قرآن مجید ترجمے سے نہیں پڑھنا۔ کس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں؟ ہم کہاں رہتے ہیں؟ ہم کس طرح کے مسلمان ہیں؟ ہمیں کہتے ہیں قرآن نہ پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے، اور اس طرح کے مولوی، ان کے ہم دیوانے ہیں۔ قرآن نہیں پڑھیں گے، یہودیوں نے پڑھ لیے، یہودیوں نے بڑے انہماک کے ساتھ، بڑے غور و فکر کر کے اس قرآن کو پڑھا ہے۔ ان کی باقاعدہ ٹیمیں بنی ہوئی ہیں، ان کی باقاعدہ کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، بندے ہیں ہائر کیے ہوئے، وہ رات دن اس کی ریسرچ میں بیٹھے ہیں، وہ دنیا کی ہر چیز، ہر ٹیکنالوجی انہوں نے اسی قرآن کو ریسرچ کر کے نکال کے ہمارے سامنے پیش کر دی۔ نہیں لی اگر انہوں نے اس قرآن سے تو ہدایت نہیں دی۔ اور ہم کیا ہیں؟ ہم ایسے فضول لوگ ہیں، نہ تو ہم نے اس سے ریسرچ کر کے کوئی دنیاوی ترقی حاصل کی ہے اور نہ ہی ہم نے ہدایت لی ہے۔ ہم کھڑے ہیں، وہ پھوکا پھاکی پہ کھڑے ہیں، یوں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ یوں کر دے گا، وہ یوں کر دے گا، بابا جی کو میں ایک کیلے کا جو ہے نا لچھا دے دوں گا، اب وہ بابا جی جانے دے اور کیلے جانے دے، خدا جانے کیا۔ ایک دوسرے کے آسرے پہ جی رہے ہیں، اعمال نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ کسی کو بھی میں نہیں کہوں گا کہ تم وہاں بھی بن جاؤ، خبردار اگر کسی کا فرقہ جوائن کیا تو جس میں بھی جاؤ گے پھنس جاؤ گے۔
اب قیامت ہے، اب وہ حدیث لاگو ہوگی جو حضور نے صحابی سے کہا تھا، اے میرے صحابی ایک وقت آئے گا لوگ فرقوں میں بٹ جائیں گے، لوگ اللہ اکبر دین سے دور ہو جائیں گے، نماز کو لیٹ کر کے پڑھیں گے، اے میرے صحابی تو دین کو بچا لینا، دین کو بچانے کے لیے اگر تجھے گھر چھوڑنا پڑ جائے، تجھے علاقہ چھوڑنا پڑے، تجھے وطن چھوڑنا پڑے، چھوڑ دینا، جنگلوں میں چلے جانا، درختوں کی جاڑ اپنے دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ کے زندگی وہی گزار دینا، شہر کی طرف منہ نہ کرنا، قرآن اور حدیث کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ٹائم پہ نماز پڑھ لوں اور وہ لوگ لیٹ نماز پڑھیں، میں ٹائم پہ پڑھ لوں اور اس کے بعد ان کی نماز کا بھی ٹائم ہو جائے پھر کیا کروں؟ آپ نے کہا ان کے ساتھ بھی پڑھ لینا، ورنہ پھر تو وہاں رہ نہیں سکے گا، فتنے میں آزمائش میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو عزیز بزرگ ہو، نوجوان ساتھی ہو، آپ میرے بھائی ہو، آپ میرے بزرگ ہو، خدا را کم از کم اپنی اس خوبصورت جوانی کو، اپنے خوبصورت اس جسم کو جہنم کا ایندھن مت بناؤ۔ پڑھ لو، ابھی کچھ دن باقی ہیں زندگی کے، تو پڑھ لو قرآن مجید کو، پڑھ لو، سمجھ جاؤ گے صراط مستقیم صرف یہی ہے، اس کے علاوہ کہیں صراط مستقیم نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں۔ گمراہی تو ہے، گمراہی تو ہے، ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت جس نے حاصل کرنی ہے اس میرے بھائی کو اللہ کی کتاب، اکثر میرے بھائی وہ کمنٹ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اور جی پھر قرآن مجید کون سا پڑھیں، پھر وہابیوں والا پڑھیں، بریلیوں والا پڑھیں، دیوبندیوں والا پڑھیں، تفسیر کون سی پڑھیں؟ کسی کی بھی تفسیر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف اور صرف جس کا مرضی قرآن لے لیں، اس کا صرف ترجمہ پڑھیں، تفسیر نہ پڑھیں، جو آئے سمجھ نہ آئے اس کو نشان لگا لیں۔ آپ جس کو بہتر عالم سمجھتے ہیں آپ فون کر کے اس سے فون کر کے یا اس کے پاس جا کے آپ وہ آیت اس کے سامنے بیٹھ کے سمجھ لیں، صرف ترجمہ پڑھیں، وہ جس کا مرضی ہو، ترجمے میں کوئی بندہ تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔